الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام جستجو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں. امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے. جو زندگی گزر چکی اس میں ہونے والی خطاؤں کو اللہ رب العزت معاف فرمائے، اور آئندہ آنے والی زندگی کو اللہ رب العزت ہر طرح کی بیماریوں، پریشانیوں، بے سکونیوں، مصیبتوں سے بچاتے ہوئے خیر و عافیت، صحت، تندرستی، سلامتی اور انسانیت کے لیے منفعت والا بنائے. ماہ رمضان مبارک کی آمد ہے. اللہ کریم ہم سب کو خیر و عافیت، صحت، تندرستی، سلامتی اور ایمان کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کی بہاریں زندگی میں ایک مرتبہ پھر نصیب فرمائے. ناظرین کرام، ہم کل اللہ رب العزت سے تعلق کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کا ایک اہم ترین مقصد اور فائدہ یہ ہے کہ انسان اور بندہ مومن اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مزید بہتر کرے، اس کے اندر جو کمی کوتاہی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرے. تو میں نے مختلف پہلو بتائے تھے کہ جو بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس کے مختلف پہلو ہیں، مختلف درجات ہیں. یہ محبت کا تعلق ہے، یہ خوف کا تعلق ہے، یہ رجا کا تعلق ہے، اور پھر جو محبت ہے یہ جس قدر زیادہ ہو اتنا ہی بندہ مومن کے لیے فائدہ ہے. اور پھر کس طرح سے اس کے فوائد ہیں، ثمرات ہیں، وہ بھی میں نے عرض کیے تھے. ابھی کچھ وہ واقعات ذکر کر لیتے ہیں ان لوگوں کے کہ جن کے دلوں کے اندر یہ محبت الہی سما گئی تھی، پھر ان کی کیفیت کیا ہوئی. اور پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر ہم یہ ذکر کریں گے کہ آخر اس محبت الہی کو دل میں پیدا کیسے کیا جائے، اور جو پہلے موجود ہے اس کو مزید کیسے بڑھایا جائے اور اس میں کیسے اضافہ کیا جائے. اللہ رب العزت کی محبت ایک ایسا عظیم جذبہ ہے کہ جو اگر دل کے اندر سما جائے تو پھر انسان ہر طرح کی لالچ اور ہر طرح کے خوف سے آزاد ہو جایا کرتا ہے. فرعون خود کو انا ربکم الاعلی کہہ کے لوگوں کو بلایا کرتا تھا، اپنا تعارف یہ کراتا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. لوگوں کو حکم دیتا کہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اور جو اس کی مرضی ہوتی، جو منشا ہوتی اسی کے مطابق فیصلے کرتا، اور لوگوں کو مار دینا، کسی کے اوپر اگر جرم ثابت ہو چکا ہے اس کو چھوڑ دینا، یعنی اس نے بس خود کو حرف آخر سمجھ رکھا تھا، اور لوگوں کو اپنے سامنے سجدہ ریز کیا کرتا تھا، اور انہیں کہا کرتا تھا کہ یہ دیکھو یہ پورا ملک مصر اور اس میں یہ بہنے والی نہریں اور یہ خوبصورت یہاں کے باغات، یہ سبھی کچھ تو میرے حکم کے مطابق چلتا ہے، تو لہٰذا میں ہی تمہارا رب ہوں، میرے سامنے سجدہ کیا کرو. لیکن اللہ رب العزت واللہ غالب علی امرہ، اللہ رب العزت امر کن سے فیکون کر دیتا ہے، اور جو اس کی تدبیر ہے اس کو کوئی بھی نہیں سمجھ پاتا. اللہ رب العزت نے فرعون ہی کے گھر کے اندر ایک ایسے شخص کو منتخب کر لیا کہ جس کے دل کے اندر اپنی محبت ڈال دی. اور یہ بندہ کون تھا؟ یہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ اللہ رب العزت پہ ایمان لا چکی تھیں، اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا، مگر یہ ایمان، یہ محبت، یہ ایسے جذبات و احساسات ہیں کہ یہ چھپائے چھپتے نہیں ہیں، آخر ظاہر ہوتے ہیں. تو جب اللہ رب العزت کے اوپر ان کا ایمان فرعون کے سامنے ظاہر ہو گیا، تو اب فرعون نے پہلے تو ان کو لالچ سے ورگلانا چاہا اور اس راستے سے ہٹانا چاہا. اس نے کہا کہ اے آسیہ، اگر آپ یہ نئے خدا کی بات چھوڑو اور بس مجھے ہی اپنا خدا مانو تو میں آپ کو مزید اتنے انعامات، اتنے اکرامات، اتنے محلات آپ کو مل جائیں گے، اور اتنا مال و دولت، سونا، چاندی، زیورات، جواہرات، ہر طرح کی چیزیں آپ کو ملتی چلی جائیں گی. تو مختلف طریقوں سے لالچ دینا چاہی، مگر آپ کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہ آئی. آپ نے کسی بھی لالچ کو قبول نہ کیا، اور وہی آپ کا ایک ہی زبان پہ لفظ تھا کہ ربی و ربک اللہ، میرا اور تمہارا رب ایک ہی ہے اور وہ رب اللہ ہے. اللہ خالق کل شیء، وہی رب جو ساری کائنات کو تخلیق فرمانے والا ہے، وہی رب کہ جو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے راز جانتا ہے، وہی رب کہ جو انسان کو زندگی عطا فرماتا ہے، وہی رب کے جس کے حکم سے رات دن میں اور دن رات میں تبدیل ہوتا ہے، وہی رب کے جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق فرمایا اور جو اس سارے نظام کائنات کو چلا رہا ہے، بس وہی ایک رب ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. فرعون نے تمام تر لالچ دینے کے بعد جب دیکھا کہ اس سے تو بات نہیں بن رہی، تو اب وہ دھمکیوں پہ اتر آیا
کہ اگر آپ نے اس راستے کو نہ چھوڑا تو پھر یہ جتنے بھی انعامات و اکرامات ہیں، یہ محل کے اندر رہتی ہو، یہ میرا محل ہے، یہ اتنے سارے ساز و سامان ہیں، یہ نوکر چاکر خادمائیں، سب کچھ جاتا رہے گا۔ کہا جاتا رہے؟ تو آہستہ آہستہ اس نے ایک ایک کر کے تمام چیزیں آپ سے چھیننا شروع کر دیں۔ خادمات ختم ہوئے، بڑے اچھے خوبصورت محل کے اعلیٰ کمرے سے دوسرے کمرے کی طرف منتقل کر دیا گیا۔ آہستہ آہستہ تمام تر تدبیریں دیکھیں تو کوئی بھی ایسی تدبیر بھی جب کارگر نہ ہوئی تو اب اس نے آپ کو بالکل صحرا کے اندر جا کر وہاں پہ حکم دیا کہ تپتے ہوئے صحرا کے اوپر ان کو لٹا دیا جائے اور وہاں پہ ان کو زود و کوب بھی کیا جائے اور مختلف طرح سے آپ کو وہاں پہ اذیت کے اندر مبتلا کیا گیا۔ اب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمام مشکلات سہتی چلی جا رہی ہیں، یہ تمام مصائب جھیلتی چلی جا رہی ہیں، مگر کیا چیز آپ کو مضبوط رکھے ہوئے؟ وہ اللہ کی محبت، وہ اللہ رب العزت کی محبت جو دل کے اندر سما چکی تھی۔ یہ تمام تر لالچ بھی آپ کو اس محبت کے معاملے کے اندر کسی قسم کے سمجھوتے پہ آمادہ نہ کر سکی، اور نہ ہی یہ تمام تر تکلیفیں، یہ تمام تر مصائب، یہ تمام تر آزمائشیں آپ کے پائے استقلال میں کسی قسم کی لغزش لا سکیں۔ اس طرح سے آپ کو ستایا جاتا رہا، بالآخر آپ نے اپنی جان تو دے ڈالی مگر محبت الہی اور تعلق الہی کے اوپر کوئی آن نہیں آنے دی۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ جو کہ قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، وہ ان جادوگروں کا ہے کہ جو فرعون کے پاس آئے تھے۔ فرعون نے انہیں بلایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس مشن کو روکنے کے لیے تم نے آگے بڑھنا ہے اور اپنے جادو کے زور سے ان کو بے بس کر دینا ہے تاکہ ان کا مشن رکے اور میری بات پہ لوگ پھر سے پہلے کی طرح سے یقین رکھیں اور بس مجھے ہی اپنا خدا مانتے رہیں۔ تو اس نے جادوگروں کو بلایا اور کہا کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم نے تو بڑے بڑے جادو کے کرتب دکھا رکھے، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن یہ بتائیے کہ اگر ہم یہ کر لیتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو بے بس کر دیتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ اس نے کہا انکم اذا لمن المقربین، پھر تم میرے خاص بندوں میں شامل کر دیے جاؤ گے، تمہارے سٹیٹس، تمہارے مقام وقار کے اندر بڑا اضافہ ہو جائے گا اور تم میرے بڑے قریبی لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ جو دن مقرر تھا اس دن سب آ پہنچے۔ ادھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے تمام تر جتنے بھی جادو کے کرتب ان کو آتے تھے انہوں نے ان سب کا مظاہرہ کیا، اور اللہ رب العزت کے حکم سے القی عصاک، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنا عصا پھینکا تو ان کا وہ جادو کا سارا زور ٹوٹتا چلا گیا۔ اب جب انہوں نے یہ سب دیکھا تو بے اختیار وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے اور کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو فرعون غصے میں آ گیا، اس نے کہا کہ تم تو لگتا ہے پہلے سے ہی اس پہ ایمان لائے ہوئے ہو، اندر سے ملے ہوئے، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، تمہارے پاؤں کاٹ ڈالوں گا، تمہیں سولی چڑھا دوں گا اگر تم نے اس پہ ایمان لایا۔ فوراً اس خیال سے باز آ جاؤ ورنہ تمہارا نام و نشان ختم کر دیا جائے گا۔ اب وہ جادوگر جو کچھ دیر پہلے لالچ کے اندر مبتلا تھے، جو یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ ہم اگر موسیٰ علیہ السلام پہ غالب آ جاتے تو ہمیں حاصل کیا ہوگا، ہمیں ملے گا کیا، جو اس بات پہ خوش ہو رہے تھے کہ ہمیں فرعون اپنے خاص درباریوں میں شامل کر لے گا، اس بات پہ وہ خوش ہو کے مقابلے پہ آ گئے تھے۔ اب جو اللہ کی محبت دل کے اندر آ گئی، جو رب تعالیٰ کی محبت دل میں سما گئی تو حالت ہی بدل گئی۔ جب اتنی بڑی دھمکی آ رہی ہے، پہلے انہیں لالچ تھی کہ مقام کیا ملے گا، دولت کیا ملے گی، مرتبہ کتنا ملے گا، اب جان نکالنے کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کیا کرو گے، ہاتھ کاٹنے ہیں ہاتھ کاٹ ڈالو، پاؤں کاٹنے ہیں پاؤں کاٹ ڈالو، سولی چڑھانا ہے سولی چڑھا ڈالو، مگر اپنے رب سے جو تعلق قائم ہو گیا ہے یہ اب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ وہ محبت الہی کا جذبہ ہے کہ جو دل کے اندر سما جائے تو پھر انسان کی عبادت کے اندر، اس کی نماز کے اندر، اس کے ذکر کے اندر، اس کے مناجات کے اندر، اس کی شب بیداری کے اندر، اس کے اپنے رب سے ہم کلامی کے لمحات کے اندر ایک عجب لذت، ایک عجب کیفیت، ایک عجب سکون اسے حاصل ہونے لگتا ہے۔ جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے بازاروں کے اندر گھسیٹا جا رہا ہے، تپتے ہوئے صحرا کے اوپر لٹا کر سخت گرم پتھر آپ کے جسم اتھر پہ رکھے جا رہے ہیں، مگر آپ کی زبان پہ ایک ہی نعرہ ہے، یا احد الصمد الصمد احد احد کا نعرہ ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر خاندان کے بیٹے ہیں اور بڑی ہی خوبصورت زندگی گزر رہی ہے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جب اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا تو اپنے گھر والے مخالف ہو جاتے ہیں اور سب کچھ چھین لیتے ہیں۔
کہا سب کچھ چھیننا چاہتے ہو چھین لو، مال و دولت حتیٰ کہ لباس تک چھین لیا گیا، کہا پھر بھی رب تعالیٰ کے ساتھ یہ دنیا کی قربانی تو دے لوں گا مگر اپنے رب کے ساتھ تعلق کو کسی قسم کی کمی اس کے اندر واقع نہیں ہونے دوں گا۔ اسی طرح سے یہ ان نوجوانوں کے اندر بھی یہ جذبہ، پھر اسی طرح سے بزرگوں کے اندر بھی وہ جذبہ۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 60 برس کے تھے، اس کے بعد جا کے انہوں نے اسلام قبول کیا، اس وقت بڑی عمر کے تھے یہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ تو شروع کے اندر ان کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بچے ایمان قبول کریں، کہ بچوں نے ایمان قبول کر لیا۔ پھر ایک جب غزوہ احد کا موقع آیا، بعد کے اندر انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، تو غزوہ احد کے موقع پہ ان کے تینوں بیٹے ماشاءاللہ وہ جوان خوبصورت وہ تیار ہوئے جہاد کے لیے۔ تو حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بھی زیادہ ہے اور پاؤں ایک ٹانگ آپ کی وہ بھی کمزور ہے، تو اس بیماری اور عمر کی زیادتی کے باوجود آپ تیار ہو جاتے ہیں میدان جہاد میں جانے کے لیے۔ تو بچوں نے کہا کہ ابا جی آپ گھر میں رکیں، اور آپ عمر بھی زیادہ ہے اور آپ کے اوپر کوئی اتنا مواخذہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک نے فرما رکھا ہے کہ جو کوئی مریض ہے، کوئی نابینا ہے، مریض ہے، لیس علی الاعمی حرج، کوئی ایسی کسی بھی قسم کی مجبوری کسی کو ہے تو وہ اگر میدان جہاد میں نہیں جاتا تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، تو آپ کے جانا ضروری نہیں ہے۔ کہا کہ میں کیسے ہو سکتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کی بات ہے تو میں کیسے گھر میں رہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں۔ تو اب یہ محبت الہی، وہ اللہ سے ملاقات کا جذبہ، کہا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں جاؤں اور اپنے رب سے ملاقات کروں، شہادت کا رتبہ پا جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے اپنی خواہش کا اظہار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجازت مرحمت فرما دی۔ اب آپ گھر سے نکلتے ہوئے کیا آرزو کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ میں اس میدان جہاد کے لیے نکل رہا ہوں، باری تعالیٰ میں واپس لوٹ کے گھر نہیں آنا چاہتا، مجھے اپنے پاس بلا دے، شہادت کا رتبہ عطا فرما دے۔ اور پھر اسی غزوہ احد کے اندر آپ کو شہادت کا رتبہ مل جاتا ہے۔ انسان کی یہی چیزیں ہوتی ہیں نا جن سے وہ محبت کرتا ہے، یہ مال ہے، یہ مرتبہ ہے، یہ مقام ہے، یہ سوسائٹی کے اندر نام ہے، عزت ہے، اور سب سے بڑھ کر پھر انسان کی اپنی جان ہے۔ لیکن جب محبت الہی دل کے اندر سما جاتی ہے، تمام تر چیزوں سے انسان کا تعلق تو قائم ہوتا ہے، مگر محبت الہی اس کے اس قدر بلند کر دیتی ہے کہ وہ ہر طرح کی قربانی دینا اپنے لیے بڑا معمولی سمجھا کرتا ہے۔ ایک اور تاریخ اسلام کے اندر ایک عجب واقعہ ملتا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے دلوں کے اندر محبت الہی نے جگہ کر لی تھی، کیا ان کے جذبات تھے اور کیا ان کا عظیم ایمان تھا۔ یہ محبت الہی جتنی بڑھتی جاتی ہے، انسان کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے ایمان کے اندر پاکیزگی آتی چلی جاتی ہے، اس کے عمل کے اندر نکھار آتا چلا جاتا ہے۔ یہاں پہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا وقت ہے، گشت فرما رہے ہیں، اور راستے کے اندر چلتے چلتے آپ نے دیکھا کہ ایک مقام کے اوپر ایک گھر کے قریب آپ گزر رہے ہیں تو آپ کو آواز آتی ہے، اندر سے ایک خاتون ہے بزرگ اور ان کی بیٹی آپس میں بات چیت کر رہی ہیں۔ تو خاتون جو بزرگ ہیں وہ کہہ رہی ہیں بیٹی سے کہ دودھ کے اندر پانی ملا دو، اس سے ہمیں فائدہ حاصل ہو جائے گا اور ذرا زیادہ منافع مل جائے گا۔ تو بیٹی کہہ رہی ہے کہ ماں رات کا وقت ہے اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت ہے، اگر انہیں خبر ہو گئی تو ہمارے لیے تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ تو بیٹی نے کہا کہ یہ اس وقت کے اندر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے ہوتے ہوئے ہم ایسا عمل کریں تو بالکل غیر مناسب ہے۔ تو ماں بولی کہ بیٹی رات کا وقت ہے، عمر گھر کے اندر آرام کر رہے ہوں گے، عمر کو کیا خبر کہ ہم اپنے گھر کے اندر کیا کر رہے ہیں۔ تو بیٹی کہ جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت سما چکی تھی اور بڑے اعلیٰ مقام کے اوپر وہ محبت الہی ان کے دل کے اندر موجود تھی، بیٹی نے آگے سے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا کہ اے ماں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو سو رہے ہوں گے مگر عمر کا خدا تو نہیں سو رہا۔ وہ رب تعالیٰ تو وہ ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ جو ظاہر و باطن سے آگاہ ہے، وہ جو علیم بذات الصدور ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ رب تو ہمارے اس عمل سے آگاہ ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن لی، صبح آپ تشریف لے گئے تو ان کو بلا بھیجا، اور پھر جب مزید معلومات حاصل ہوئیں تو آپ نے اس بیٹی کا، اس خاتون کا، اس لڑکی کا رشتہ اپنے بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے مانگ لیا اور ان کی شادی ہوئی، اور بعد کے اندر انہی میں سے انہی کی اولاد سے آگے پھر سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیدا ہوئے،
اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثانی عمر کہا جاتا تھا، یعنی کہ نسل میں وہ آئے کہ وہ دیکھیں جو ایک پاکیزگی، جو اللہ کی محبت سے عمل کے اندر نکھار آیا اور پھر وہی آگے نسل کے اندر منتقل ہوتا چلا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بھی طبیعت کے اندر پھر وہی خدا خوفی بھی ہے، محبت الہی بھی ہے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ ایمان کا وہ اعلیٰ درجہ ہے کہ آپ بھی ایک مرتبہ رات کا ایک موقع ہے، اپنے کام کاج کے اندر مصروف ہیں کہ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوتی ہے، کوئی شخص آ کھڑا ہوا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ صاحب کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں کوئی آپ سے بات چیت کرنی ہے، کوئی اپنے معاملات آپ سے ڈسکس کرنے ہیں، اسی حوالے سے حاضر ہوا۔ تو آپ کے پاس جو دیا جل رہا تھا آپ نے وہ دیا بجھا دیا اور اسے کہا کہ آ جاؤ۔ وہ اندر آیا، اس نے کہا کہ مہمان آتے ہیں تو بجھے ہوئے دیے جلائے جاتے ہیں، آپ کے پاس دیا جل رہا تھا، میری آمد پہ آپ نے اسے بھی بجھا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دیا سرکاری روپوں سے خریدے ہوئے تیل سے جل رہا تھا، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ کوئی پرسنل معاملات کے اوپر اس سے فائدہ اٹھایا جائے، اس لیے جب آپ نے کہا کہ میں نے کوئی ذاتی بات چیت کرنی ہے تو میں نے اس لیے اس کو بجھا دیا۔ یہ وہ ایمان اور محبت الہی ہے کہ جو جس قدر بڑھتی چلی جائے عمل کے اندر بھی نکھار آتا ہے، عمل کے اندر بھی خوبصورتی آتی ہے، اور انسان کو نیکی کرتے ہوئے حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ وہ ایک اور صحابی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک غزوہ میں صحابہ کرام کے ساتھ موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے، رات کا وقت ہے، انہوں نے اپنی نماز ادا کی، اس کے بعد ذکر و فکر ہیں، اور پھر یہ دونوں ذرا سائیڈ پہ ہو گئے تو وہاں پہ بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہیں کہ کل میدان جہاد میں جانا ہے، کیا عالم ہوگا، کیا منظر ہوگا، اور پھر کہا کہ چلو کل کے لیے دعا مانگتے ہیں، اور ہم دونوں دعا کرتے ہیں، آپ میری دعا پہ آمین کہنا، میں آپ کی دعا پہ آمین کہتا ہوں۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس کے باری تعالیٰ کل میدان جہاد میں ایک بڑا دلیر بہادر شخص میرے مقابلے کے اندر آئے اور وہ بڑی مہارت کے ساتھ میرے ساتھ لڑے، اور میں بھی بھرپور طریقے سے اس کا مقابلہ کروں، حتیٰ کہ میں اس پہ غالب آ جاؤں اور وہ میرے ہاتھوں سے مارا جائے اور میں غازی بن کر میدان سے واپس لوٹوں۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمین کہا۔ اب حضرت عبداللہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، عرض کہ باری تعالیٰ ایک بڑا طاقتور اور ماہر فن حرب میرے مقابل آئے کل، اور میں ڈٹ کر اس سے مقابلہ کروں، وہ بھی ڈٹ کر مقابلہ کرے، حتیٰ کہ وہ مجھ پہ غالب آ جائے، اور پھر وہ میرے ہاتھ کاٹ دے، میرے بازو کاٹ دے، میرے پاؤں کاٹے، اور پھر اس حال کے اندر باری تعالیٰ کا روز حشر میں تیرے سامنے حاضر ہوں، اور تو پوچھے کہ اے عبداللہ یہ کیا حال ہے، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ تو میں عرض کروں کہ باری تعالیٰ تو نے یہ جان عطا فرما رکھی تھی، میں نے نہ صرف یہ کہ وہ جان تیری راہ کے اندر تیری محبت میں لٹا دی، بلکہ اپنے جسم کا مسئلہ کرا کر، اپنے جسم کے اعضاء کٹوا کر میں تیری بارگاہ کے اندر آ پہنچا ہوں۔ اور رب فرمائے اے میرے پاک پروردگار تیرا فرمان ہو کہ اے عبداللہ بالکل تو نے سچ کہا ہے۔ آپ نے بھی آمین کہا۔ اگلے دن دونوں کی دعائیں قبول ہوئیں، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ ان کی دعا یقیناً میری دعا سے کئی گنا زیادہ بہتر تھی، اور یقیناً جو یہاں پہ پوری ہوئی تو روز حشر اللہ رب العزت کا اسی طرح سے ان کو انعام بھی عطا فرمائے گا اور اکرام بھی فرمائے گا۔ تو یہ محبت الہی جب دل کے اندر آ جاتی ہے تو پھر کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، پھر یہ مالی مفادات، یہ وقتی مفادات انسان کی ان پہ نگاہ نہیں رہتی، اور وہ اپنی انا اور اپنی بہت ساری دیگر چیزوں کو پس پش ڈال کر وہ ہمیشہ رب تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھا کرتا ہے۔ مال کی محبت انسان کے دل کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے مال کے اندر، اس کے بینک بیلنس کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے، ضرورت بھی انسان کی ہے، مگر جب اللہ کی محبت دل کے اندر آ جائے تو پھر مال کی محبت حسب ضرورت وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جب رب کی راہ کے اندر خرچ کرنے کی کہیں پہ ضرورت پڑ جائے تو پھر وہ اس کے پاؤں کپاتے نہیں ہیں، اس کے ہاتھ رکتے نہیں ہیں، بلکہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روزے سے ہیں، اور آپ کے پاس ایک مال غنیمت کا کوئی تقریباً 40,000 درہم یا دینار آپ کے پاس آ گئے، اور ضرورت مند لوگ آتے رہے، دن بھر جو آیا آپ اس کو دیتی رہیں، حتیٰ کہ شام ہوتے ہوتے وہ 40,000 وہ درہم دینار اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر دیے۔ جب شام وقت ہوئی افطار کی تو خادمہ سے کہا کہ کچھ افطاری کے لیے لاؤ، تو کہا گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، کہا پہلے بتاتی تو اس میں سے کچھ رکھ لیتے، کچھ اس سے فائدہ اٹھاتے، یعنی آپ وہ اللہ کی راہ کے اندر جو خرچ کرنے کا ایسا جذبہ دل کے اندر تھا
کہ اپنے روزے اور اپنے افطاری کا خیال تک نہ ہوا، اور وہ اللہ کی محبت کا جذبہ ایسا ہوا کہ وہ سب کچھ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر دیا۔ اور یہی وہ چیز ہمیں حضرات حسنین کریمین کے حوالے سے بھی آتی ہے کہ جب ان کے والدین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جب انہوں نے روزہ رکھا کہ یہ بیمار تھے، ان کی شفا کے لیے، خیر کے لیے، اس منت کا روزہ جب انہوں نے رکھا، نظر کا روزہ رکھا، تو جب شام کے وقت دن بھر اب محنت مزدوری کر کے جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو کھانے کے لیے کچھ میسر کرتے ہیں، تو اب وہ جب شام میں دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، تو وہی جو چند نوالے تھے وہ اٹھا کر اس ضرورت مند کو دے دیے اور خود پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ ایک دن بھی ایسا ہے، دوسرا دن بھی ایسا ہے، تیسرا دن بھی ایسا ہی ہوا، تو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر اس کی طرف اشارہ فرما دیا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ رب کی محبت کے اندر یتیموں کو، مسکینوں کو، اسیروں کو کھانا کھلاتے چلے جاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، ہم تو یہ رب کی محبت میں تمہیں کھلا رہے ہیں، لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، ہم تم سے کسی قسم کے بدلے کی کوئی توقع نہیں رکھتے، ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم ہمارا شکریہ تک ادا کرو، یہ تو ہم اپنے رب کی محبت میں کر رہے ہیں۔ اور وہ رب تعالی ہمیں اس روز حشر کے عذاب سے محفوظ کر لے، اس دن کی سختیوں سے محفوظ کرے، تو فرمایا کہ وہ روز حشر اپنے رب سے یوں ملیں گے کہ ان کا رب ان سے خوش ہوگا اور یہ اپنے رب سے خوش ہوں گے۔ یہ محبت الہی کے کچھ وہ واقعات تھے کہ جو ہمیں مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور صحابیات کی سیرتوں کے اندر نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم جو صلحاء امت ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کی زندگیاں دیکھیں تو اس کے اندر بھی ہمیں بہت سارے ایسے عظیم واقعات نظر آتے ہیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر اس محبت کو کیسے پیدا کریں اور جو موجود ہے اس کو مزید کیسے بڑھائیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا پریکٹیکل، کل کے پروگرام کے اندر ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنی اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور اس پرفتن دور کے اندر جو مختلف فتنے ہیں، اللہ کریم ہمیں اس سے حفاظت نصیب فرمائے۔